90 سے مشرق سے تھوڑا سا جنوب، ادھر کو جنوب ادھر کو شمال، یہ شمال یہ جنوب، یعنی عین مشرق سے تھوڑا سا 8 درجے وہ جنوب سے وہ طلوع کرے گا. ادھر سے ہر چیز نے طلوع کرنا ہے، ادھر غروب نہیں ہوگی، غروب ادھر جا کے ہوگی، ٹھیک ہے. ادھر سے طلوع کرے گی، لیکن کہاں سے؟ عین مشرق سے تھوڑا سا اس طرف، یعنی 8 درجے. پھر آگے دیکھیں 92 پہ آ گیا ہے، 92 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. 92 کا مطلب کیا ہے کہ آپ بالکل اس کے قریب آ گئے. پھر اس کے بعد دیکھیں 87. 90 پہ تو عین مشرق تھا، اب وہ 87 پہ اس طرف کو چلا گیا، یعنی شمالی جانب چلا گیا، ٹھیک ہے. اس سے آگے دیکھیں 81 76 71 67 65 64 اور پھر 64. آپ دیکھیں کہ 90 سے 64، 90 میں سے 64 مائنس کیے تو کتنے آئے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ 26 درجے جو ہے وہ شمال کی جانب سے چاند طلوع کر رہا ہے. اسی طرح یہ ادھر کو بھی جائے گا. اب آگے چلیں، آپ سیدھے ہاتھ پہ آ جائیں. 67 71 76 82 89 95 نظر آ رہا ہے جی. 102 107 112 115 116 116. آپ دیکھیں کہ وہ 26 درجہ اب ادھر کو بھی چلا گیا، یعنی چاند کبھی ادھر سے طلوع کر رہا ہے شمالی جانب سے، اور کبھی کیا کر رہا ہے؟ جنوبی جانب سے طلوع کر رہا ہے. اب جب غروب ہوگا تو 270 پہ کیا ہے ہمارے پاس؟ عین مغرب. اب بعض اوقات وہ یہاں پہ، یعنی ادھر سے نکلے گا تو ادھر کو غروب ہوگا، ادھر سے نکلے گا تو ادھر کو غروب ہوگا. تو جن دنوں میں اس طرف سے نکل رہا ہے اس طرف کو غروب ہو رہا ہے، تو یعنی 270 سے کم ہوگا. جب ادھر کو جائے گا تو 270 سے زیادہ ہوگا. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شمالی جانب غروب ہو رہا ہے، یہاں کے جنوبی جانب غروب ہو رہا ہے جی. اب دیکھیں اس کے بھی آپ غروب پہ آ جائیں. 265 نظر آ رہا ہے آپ کو. 270 آ گیا. 270 کے بعد 276 282 287 291 294 296. اب 270 سے 296 یعنی 26 درجے ادھر چلا گیا. پھر اس کے بعد 294 291 اب واپسی شروع ہو گئی. پھر 286 81 74 68. اب یہ جنوبی جانب میں 262 اور 256 اور سب سے کم دیکھیں 243 آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی. یعنی اب کیا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو گیا، یہ جنوبی جانب سے جو ہے وہ غروب کر رہا ہے. میرا خیال یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ڈیٹا آپ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ جو میں نے ڈیٹا لیا یہ نیچے لکھیں، ویب سائٹ کا نام لکھا ہوا ہے timeanddate.com. آپ کسی وقت بھی اس پہ جائیں تو مون رائز مون سیٹ فار گجرانوالا لکھیں، مہینے کا نام لکھیں کہ مثال کے طور پہ مجھے مئی کا چاہیے، جون کا چاہیے، جس بھی سال کا چاہیے، آپ لکھ کے انٹر کریں تو آپ کے پاس یہ ڈیٹا آ جائے گا. بھلے گوگل پہ چلے جائیں، بھلے یہاں پہ اپنا شہر سلیکٹ کریں. اسی طرح اس کی دوسری سائٹ پہ اگر آپ آئیں تو موبائل اپلیکیشن دیکھیں، ایک لکھی ہوئی ہے ڈیف مون فیز، اور بھی بہت ساری ہیں. آپ مختلف اپلیکیشن استعمال کریں، ان کو کہیں چیک کریں اور پھر جو ہے ان کو دیکھیں کہ اس میں کیا ہے. چاند کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ جو ہیں وہ سیکھنے کو ملیں گی. اب چونکہ اس سے ہماری فرض عبادات کا تعلق ہے، چاند کے بارے میں مجھے بڑا کہنے میں بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ اب آج ہمارے پاس ایسے بچے، ایسے علماء نہیں ہیں یا کم ہیں، یا کہہ لیں کہ وہ نظر نہیں آتے ہمیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جو چاند کے اوپر کوئی بیان کر سکیں، کوئی خطاب کر سکیں، کوئی تقریر کر سکیں کہ 2 3 4 گھنٹے کی. تو یہ سارا کام جو کیا جا رہا ہے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ کو چاند کی معلومات ہوگی تو آپ آگے بیان کریں گے نا. جب آپ کو چاند کا پتہ ہی نہیں، چاند کے مسائل کا نہیں پتہ، تو پھر آپ آگے کیسے بیان کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو آپ کو اور کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں آئے تو آپ بالکل آپ مجھ سے کریں، ٹھیک ہے نا. میں اپنا نمبر وغیرہ بھی ابھی سارا آپ کو انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. تو یہ چاند کے بارے میں موبائل کے اوپر بہت ساری اپلیکیشنز ہیں. مون لکھیں، مون فیز لکھیں. یہ ایک اپلیکیشن جو میں استعمال کرتا ہوتا ہوں یہ ڈیف مون فیز کے نام سے، آپ اس کو بھی کریں، اس میں بھی بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی. چاند کب طلوع کر رہا ہے، کب غروب کر رہا ہے، کہہ لیں کہ وہ آپ کے موبائل کے اوپر یا اس طرح مل جائے گی. پرنٹ آؤٹ لینا چاہیں تو یہ آپ کو میں نے یہ سارا سمجھایا. صلو علی الحبیب. اچھا، یہ ساری جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں، اس ساری بات کو رکھنے کا مقصد ایک تو چاند کی کچھ بنیادی باتیں تھیں، اور دوسرا یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ہر مہینے نیا چاند بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں
न्यू मून या बर्थ ऑफ मून या नया चांद बनना या चांद बन गया है या कंजंक्शन हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि सूरज और चांद यानी सूरज का मरकज और जमीन के मरकज के दरमियान क्या आ गया है, चांद की सतह आ गई है। और ये जो है अब क्या है, अब क्या होना शुरू होगा कि सूरज पहले गुरूब होना शुरू होगा और उसके बाद चांद गुरूब होना शुरू होगा। सूरज पहले गुरूब होगा, चांद अभी ऊपर होगा, तो फिर ही हम वक्त मगरिब यानी मगरिब की नमाज के बाद चांद को देख सकेंगे ना। अगर वक्त मगरिब जब हमने चांद देखना है नमाज मगरिब पढ़ने के बाद, उस वक्त अगर चांद ही गुरूब हो चुका है तो हम देखेंगे क्या? समझ में आई बात? तो ये कब मुमकिन है? नया चांद बनने के बाद ही मुमकिन है कि सूरज पहले गुरूब होना शुरू हो और चांद उसके बाद जो है वो गुरूब होना शुरू हो, तो फिर ही हम उसकी तलाश करेंगे और उसको देखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हर महीने ये नया चांद बनता है, चूंकि सूरज जो है, चांद जो है वो तकरीबन एक महीने में अपना ये चक्कर जो है ये पूरा कर लेता है, रिवर्स ये जो आता है। यानी पहले चांद के साथ, सूरज के साथ ग्रुप हुआ, फिर चांद बाद में होता 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 13-14 तारीख को यहां गया, 20-21 को यहां गया, फिर दोबारा 27-28 को यहां आया, फिर उससे अगले दिन 29 को वो सूरज ग्रुप हुआ, चांद अभी ऊपर है, तो ये नजर आ भी सकता है, नहीं भी नजर आ सकता। अगर नजर आ जाएगा तो क्या होगा कि यकम कर लेंगे, ना नजर आएगा तो उससे अगले दिन तो फिर हमें नजर आ ही जाएगा, तो फिर भी वो महीना शुरू हो जाएगा। तो यानी ये सूरत हाल, सारी बात करने का मकसद क्या था कि हर महीने नया चांद बनता है। नया चांद बनने के बाद ही ये मुमकिन है कि हमें जो है वो चांद नजर आए, इससे पहले चांद नजर आना मुमकिन नहीं, चूंकि वो सूरज के गुरूब होने से पहले ही वो गुरूब हो रहा होता है उन दिनों में जी। इसके बाद एक और चीज होती है जो चांद के लिए सीखनी हमें जरूरी है, वो उसको हम कहते हैं चांद की उम्र। इसको इंग्लिश में हम एज ऑफ मून भी कहते हैं। चांद की उम्र क्या होती है? चांद की उम्र कहते हैं हम कि सूरज नया चांद बनने के बाद, क्या नया चांद बनने के बाद जो वक्त गुजरता जाता है वो क्या कहलाता है? चांद की उम्र कहलाता है। फर्ज करें आज दिन के 12 बजे नया चांद बना। दिन के 12 बजे का मतलब ये कि सूरज फर्ज करें यहां पे था और चांद, सूरज और जमीन के दरमियान जो फर्जी सतह बन रही है उसके दरमियान चांद भी आ गया, यहां पे आ गया या यहां पे आ गया। समझ आई बात? ठीक है। अब क्या हुआ कि सूरज के मरकज और जमीन के मरकज के दरमियान जो फर्जी सतह ये बन रही है इसके ऊपर चांद भी आ गया। ये क्या कहलाया? न्यू मून। अब हमने क्या करना है कि चांद की उम्र क्या हो गई? फर्ज करें कि शाम को 7 बजे सूरज के ग्रुप का वक्त है। कितने बजे? शाम के 7 बजे सूरज के ग्रुप का वक्त है। तो हम सूरज के ग्रुप के वक्त यानी 7 बजे देखेंगे कि न्यू मून बने हुए कितना वक्त गुजर चुका है। तो दिन के 12 बजे नया चांद बना था, तो शाम के 7 बजे तक कितने घंटे गुजर गए? 7 घंटे। तो ये 7 घंटे क्या कहलाएगा? चांद की उम्र कहलाएगा। याद रहेगी बात? अगर आपसे कहें कि कैलकुलेट करें चांद की उम्र तो आप कर लेंगे? चलें एक और मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि सुबह के वक्त यानी सुबह 7 बजे नया चांद बना, तो शाम के 7 बजे जो है वो चांद की उम्र कितनी होगी? कुछ जो है वो चुप होते हैं, ये इसकी क्या वजह है जी? अगर सुबह के 7 बजे नया चांद बने और शाम के 7 बजे सूरज का ग्रुप है, तो शाम के 7 बजे चांद की उम्र कितनी होगी? 12 घंटे कैसे होगा? 7 से 12 बजे तक यानी सुबह 7 से फिर उसके बाद 7 घंटे मजीद 12 ही बनते हैं। चलिए अब ये बताएं कि सुबह 6 बजे अगर फर्ज करें नया चांद बने तो शाम के 7 बजे चांद की उम्र कितनी होगी? लाइक है यार आप तो। चलें अभी पता चलता है। और रात के 12 बजे यानी ये जो रात गुजर गई, ये रात के 12 बजे नया चांद बना, हमें पता चल गया, हमने कोई हिसाब किताब लगाया, नेट वगैरह से इधर उधर देखा, हमें पता चल गया जी रात के 12 बजे न्यू मून बना है। तो अब आज शाम 7 बजे जब सूरज ग्रुप होगा तो क्या उम्र होगी?
پکی بات ہے؟ چلیں مان لیے. اب آپ دیکھیں کہ اگر بالفرض کل جو دن گزر گیا ہے اس کے شام 7 بجے نیا چاند بنا تھا اور آج 24 گھنٹے ہو گئے. اچھا کل دن کے 12 بجے نیا چاند بنا تھا, کل جو گزر گیا دن تھا, کل دن کے وقت نیا چاند بنا, آج شام 7 بجے, یعنی کل دن کے 12 اور آج دن کے 12 بن گئے 24 گھنٹے, اس میں مزید 7 گھنٹے ہم نے جمع کیے تو 31 گھنٹے ہو گئے, تو 31 گھنٹے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ چاند کی عمر اب آپ کو میرا خیال اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, ایک اور مثال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. فرض کریں کل صبح کو نیا چاند بنا تھا 7 بجے, کل دن جو گزر گیا صبح کے 7 بجے نیا چاند بنا, تو آج شام کے 7 بجے چاند کی عمر کتنی ہوگی؟ یعنی کل صبح سے آج صبح تک ہو گئے 24 گھنٹے, ٹھیک ہے, اور شام کو 7 بجے تک مزید 12 گھنٹے, 36 گھنٹے چاند کی عمر ہوگی. اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, 29 تاریخ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے, 29 تاریخ کو چاند دیکھیں گے نا کہ 29 کو چاند نظر آئے گا کہ نہیں نظر آئے گا. یہ کرنی ہوتی ہے ہم نے پیشن گوئی کہ کون سا چاند ہمیں نظر آئے گا, کون سا چاند نظر نہیں آئے گا. اور یہ چاند ہمیشہ جو دیکھا جاتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں 29 تاریخ کو دیکھا جاتا ہے, 30 تاریخ کو چاند نہیں دیکھا جائے گا, نہ 28 کی تلاش کی جائے گی. چاند ہمیشہ 29 کو ہی تلاش کیا جائے گا. اگر نظر آ جائے تو ٹھیک, اگر نظر نہ آ جائے تو 30 کی گنتی پوری کریں گے. اب اگلے دن ہم چاند نہیں ڈھونڈیں گے, چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر عید کرو, اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 کی گنتی پوری کر لو. تو پھر ہمیں اگر نظر نہ آئے یا مطلع ابر آلود ہو تو پھر ہم کیا کریں گے کہ 30 کی گنتی پوری کریں گے. اب 30 کو تلاش نہیں کریں گے چاند کی, یہ ایک بنیادی چیز. تو جب بھی تلاش کریں گے ہم چاند 29 کو تلاش کریں گے. اچھا اب جب 29 کو تلاش کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم 29 کو غروب آفتاب کے وقت دیکھیں گے کہ چاند کی عمر کتنی ہے. غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر کتنی ہے. تو انسان نے صدیوں کے تجربات کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اگر غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 22 گھنٹے, چاند کب نظر آئے گا اور کب نظر نہیں آئے گا, اس کے بہت سارے معیارات ہیں, یعنی بہت سارے اصول ہیں, قواعد و ضوابط ہیں. لیکن اس میں جو سب سے آسان ترین, جو سمجھانا ذرا آسان ہوتا ہے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر چاند کی عمر اس شہر میں 22 گھنٹے سے کم ہو تو انسانی تجربات, مشاہدات, کہہ لیں تحقیقات اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ 22 گھنٹے سے کم عمر کا چاند انسان کو نظر نہیں آتا. اگر چاند کی عمر 22 گھنٹے سے کم ہو تو ایسا چاند انسان نہیں دیکھ پاتا. اور اگر چاند کی عمر جو ہے 30 گھنٹے سے زیادہ ہو, اگر 30 گھنٹے سے زیادہ ہو تو یہ چاند ہمیں بآسانی نظر آ جاتا. یعنی یہ 30 گھنٹے سے زیادہ عمر کے چاند کو آپ کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا, یعنی ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. آپ یوں باہر نکلیں گے تو چاند خود ہی آپ کی نظریں اپنی طرف کھینچ لے گا. وہ خوبصورت ہوتا ہے, لگ رہا ہوتا ہے, بندہ اس سے یہ دیکھے بغیر, اس سے کہہ لیں کہ اس کو اگنور کیے ہوئے وہ نہیں جا سکتا. اس کو دیکھے گا کہ ہاں یار کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے, پھر دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو وہ چاند کون سا ہوتا ہے, اس کی عمر 30 گھنٹے سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا اب تو یہ بات ہو گئی کہ 22 گھنٹے سے کم والا چاند نظر نہیں آئے گا, یہ والا چاند نظر آئے گا. اب اس کے درمیان اگر چاند کی عمر 29 تاریخ کو بن رہی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ چاند جو ہے یہ نظر آ بھی سکتا ہے اور چاند نظر نہیں بھی آ سکتا. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو چاند نظر آئے گا وہ کیوں نظر آئے گا, جو نہیں آئے گا یعنی اس درمیان میں جو ہوگا, جو نظر آئے گا وہ کیوں آئے گا, جو نہیں آئے گا وہ کیوں نہیں آئے گا. تو وہ کہتے ہیں اصل میں چاند کے نظر آنے کے لیے سورج کی روشنی کا بہت تعلق ہے. چاند کے نظر آنے کے لیے جو سورج کی روشنی ہوتی ہے, یعنی سورج غروب ہو گیا اور افق کے اوپر, مغربی افق کے اوپر جو سورج کی روشنی ہے پھیلی ہوئی, یعنی یکدم تو اندھیرا نہیں ہو جاتا نا, سورج غروب ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ روشنی کم ہوتی ہے, اور مغرب کی طرف جو روشن حصہ ہوتا ہے وہاں پہ ہی ہمیں چاند نظر آنا ہوتا ہے.
یعنی چاند بھی وہاں پہ ہی ہے اور سورج کی روشنی بھی وہاں پہ ہے. اب اگر سورج کی روشنی زیادہ ہو گئی تو اس میں چاند کی باریک روشنی ہم دیکھ نہیں پائیں گے, یعنی وہ جدا نہیں ہو پائے گی, اس میں بیچ میں مکس اپ ہو جائے گی, جس کی وجہ سے ہمیں چاند جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. اب اگر سورج کو غروب ہوئے زیادہ وقت گزر جائے اور چاند ابھی اوپر ہی ہو, یعنی کہہ لیں کہ سورج کے غروب کا دورانیہ اور چاند کے غروب کا دورانیہ جتنا زیادہ ہوگا, چاند کے نظر آنے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے, چونکہ سورج اتنا ہی زیادہ وہ نیچے جا چکا ہوگا. جتنا وہ نیچے چلا جائے گا اتنا ہی کیا ہوگا, اندھیرا زیادہ بنے گا, روشنی کم ہوگی, اور اس میں چاند کی روشنی جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہونے کے چانسز ہوں گے. تو اس پہ پھر جو ہے فلکیات والے کہتے ہیں کہ اگر سورج کے غروب کے بعد چاند کا غروب 45 منٹ کے بعد ہو تو چاند نظر آ جاتا ہوتا ہے, اور اگر 45 منٹ سے کم ہو تو پھر جو ہے ایسا چاند ہمیں نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ کہہ لیں کہ اب اس میں یہ ساری باتیں جو ہم نے کچھ سیکھی ہیں, اس میں اب ہم موسمی حالات ہم نے نہیں ڈسکس کیے نا. اب بادل ہو جائیں, گرد و غبار بہت زیادہ ہو جائے, یا کہہ لیں کہ دھواں وغیرہ ہو فضا میں, تو ظاہر اس کا بھی اثر تو پڑے گا, یقینی بات ہے. فضا گہری ہو جائے گی تو وہ جو روشنی نظر آنے, اب ہوا یا فضا بالکل صاف ہو تو پھر ہمیں بآسانی نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی موسمی اثرات جو ہیں وہ اس کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا. باقی چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا کہ سورج اور چاند کی دوری آپس میں کتنی ہوگی, تو پھر چاند نظر آنے کا امکان کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. تو میرا خیال یہ بنیادی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں ان کو تھوڑا سا میں دہراتا ہوں, اور پھر جو ہے ہم مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری زمین جو ہے وہ تقریباً 6375 کلومیٹر جو ہے وہ یہاں سے زمین کا مرکز آ جاتا ہے, اور کہہ لیں کہ زمین چوڑی کتنی ہے, یعنی اس کنارے سے اس کنارے تک اس طرح فاصلہ اس کا 12775 کلومیٹر ہے. زمین کے پورا ایک چکر زمین کی سطح کے اوپر اگر آپ لگائیں درمیان میں, تو یہ کیا بنے گا, 40,075 کلومیٹر بن جائے گا. چاند جو ہے یہ ہماری زمین سے چھوٹا ہے, 49 چاند ہوں تو ایک زمین جو ہے وہ ہماری بنے گی, اور زمین سے چاند کا فاصلہ جو ہے تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر ہے, اور 1.25 سیکنڈ میں چاند کی روشنی جو ہے وہ ہماری زمین تک آتی ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سورج جو ہے, سورج ہماری زمین سے بہت زیادہ بڑا ہے, تقریباً 13 لاکھ زمینوں کے برابر ہے, اور کہہ لیں کہ 13 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج بنے گا, اور سورج ہماری زمین سے بہت زیادہ دور ہے, تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے, اور سورج کی روشنی جو ہے